یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا حال ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کا کیا کہنا؟ یقین کیجیے کہ اہل سنت کا تو ایمان یہ ہے کہ ساری کائنات کے لوگ اگر اللہ کی تعریف کرتے کرتے مر گئے، زبانیں کھل گئے، تو رسول اللہ کی زبان کی نکلی ہوئی ایک تعریف الحمدللہ اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ انبیاء اگر ممتاز ہے، علوم ہی میں ممتاز ہے، باقی رہا عمل، اس میں بسا اوقات امتی مساوی ہو جاتا ہے، بلکہ بڑھ ہی جاتا ہے۔ اس کو نہ عقل تسلیم کرتی ہے نہ نقل تسلیم کرتی ہے۔ اور پھر ادھر تو قاسم نانوتوی صاحب کہتے ہیں کہ انبیاء اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے، کہتے ہیں صرف علم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں اپنی امت سے۔ حضور آپ کو کہتے ہیں کہ انبیاء علم میں ممتاز ہوتے ہیں، اور وہ اشرف علی تھانوی صاحب جاموسا دکھا رہے ہیں۔ حفظ الایمان میں صرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں پھر یہ کہ حضور کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا بقول زید صحیح ہو تو دریافت الامر یہ ہے، اس علم سے مراد کل علم غیب ہے یا بعض علوم غیریہ مراد ہے، کل تو عقلاً و نقلاً محال ہے، بعض علوم غیریہ اگر مراد ہے تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو ہر جانور، ہر پاگل، جملہ فوائد غرض کے سارے اپنے رشتے داروں کے نام لے دیا۔ یہ جیسا حضور کا علم ہے ایسا تو ہر جانور کو علم کہا نہیں صاحب، اس میں تو یہ کہا گیا، یوں کہا گیا، یوں تشریح دی گئی، یوں مثال دی گئی۔ میں ساری مثالوں کو چھوڑ دیتا ہوں، میں آپ کے سامنے اس کا ایک فوٹو رکھ دیتا ہوں، اس کا فوٹو رکھ دیتا ہوں، اور آپ اس کو عدالت میں چیلنج کریں تو دیکھیے میں بالکل اشرف علی تھانوی کی عبارت کو پلٹ کر ایک دوسرے انداز میں بیان کرتا ہوں۔ جناب صدر مملکت ضیاء الحق صاحب کی ذات مقدسہ پر صدارت کا حکم کیا جانا بقول زید صحیح ہو تو دریافت الامر یہ ہے کہ ان کی صدارت کل کائنات سے صدارت مراد ہے یا کائنات کے بعض حصے پر صدارت مراد؟ کائنات کے کل حصے پر تو صدارت عقلاً و نقلاً محال ہے، اور کائنات کے اگر بعض حصے پر صدارت مراد ہے تو اس میں صدر مملکت ضیاء الحق کی کیا تخصیص ہے؟ ایسی حکومت کو ہر الو کو اپنے گھونسلے پر حاصل، ہر لومڑی کو اپنی بھیڑ پر حاصل ہے، ہر کتے کو اپنی بیٹھنے کی جگہ پر حاصل ہے، لہذا سب کو کہا جائے کہ یہ صدر مملکت جنرل ضیاء الحق ہے۔ تو کہیے جناب اس میں صدر مملکت کی توہین ہوگی یا نہیں؟ اگر کہتے ہو نہیں تو آؤ چیلنج کرو کورٹ میں، مجسٹریٹ صاحبان، جج صاحبان یہ فیصلہ کر دیں کہ اس عبارت میں صدر مملکت کی کوئی توہین نہیں۔ یقیناً توہین ہے، جب صدر کی توہین ہو سکتی ہے تو رسول اللہ کی توہین نہیں ہو سکتی؟ یہ کیسی بات ہے، عجیب بات ہے۔ میں عرض کر رہا تھا ایک تو کہتا ہے کہ انبیاء علوم ہی میں ممتاز ہوتے، اور تھانوی جی کہتے ہیں، یہ تھانوی نہیں، یہ پوپ کراچی کا موجودہ پوپ ہے، گنگا بہے تو گنگا دا، جمنا بہے تو جمنا دا، گاندھی کی آندھی کے ساتھ ہم چلے ادھر، ہوا ہو جدھر، ادھر کی لی اور ادھر کی لی، انٹرنیشنل آدمی ہے، واقعی اسی کا دل گردہ، اسی کا دل گردہ ہے، کوئی غیرت مند آدمی کا کلیجہ اتنا بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ چھوٹے تھانوی کی بات نہیں کر رہا، بڑے تھانوی کی بات کرتا ہوں۔ وہ تو کہتا ہے کہ جناب علم گویا نبی کریم علیہ السلام کو ایسا علم ہے کہ ہر جانور، ہر پاگل، جملہ بھوائن کے لیے بھی حاصل ہے۔ ایک مثال، دوسری مثال خلیل احمد اندھیٹوی صاحب، نام بھی کیا وجہ ہے، اشرف علی تھانوی، خلیل احمد اندھیٹوی، مرتضی حسن دربھنگی، رشید احمد گنگوہی، ساروں کے ساتھ ایک نہ عجیب قسم کی پک لگی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ خلیل احمد اندھیٹوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ مولانا عبدالسمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میلاد کے موضوع پر، میلاد کے عنوان پر ایک رسالہ لکھا، اس کا نام تھا انوار ساتیہ۔ یہ رسالہ لکھا انہوں نے، جس میں انہوں نے ایک مثال دی۔ انہوں نے کہا جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر ماننے سے لوگ منع کرتے ہیں، تو فرمایا کہ جب لوگ اس کو منع کرتے ہیں تو دیکھو شیطان انسان کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے، جہاں کہیں بھی آدمی ہو شیطان اس سے ورغلاتا ہے، آنن فانن میں مشرق سے مغرب تک گھوم لیتا ہے۔ جب شیطان کو اتنی قدرت حاصل ہے تو کیا رسول اللہ کو اتنی قدرت حاصل نہیں؟ اس کا جواب، انوار ساتیہ کا جواب
براہیم قاطعہ کے نام سے خلیل احمد امبیڈری صاحب نے دیا، وہ دیوبند کی مطبوعہ میرے پاس موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جناب شیطان کو یہ جو علم حاصل ہے یا یہ جو وسعت حاصل ہے یا جو کچھ اس کا تصرف ہے وہ قرآن کی نص سے ثابت کہتا ہے، وہ نص سے ثابت ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کون سی نص ہے جو تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتی ہے؟ آپ غور فرمائیں کہ شیطان کا علم تو کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہے، مگر رسول اللہ کا علم قرآن کی کسی آیت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اور آپ جس کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں اس کی بڑائی کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھ لو یہ کس کی بڑائی کر رہا ہے؟ ہم کچھ نہیں کرتے، ہم کچھ نہیں کہتے، ہمیں جو سب سے زیادہ عزیز ہے ہم اس کی بڑائی کرتے ہیں، اور یہ کس کی بڑائی کر رہا ہے؟ آپ ان کی کتابوں سے خوب دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا ایک صاحب کو کہتے ہیں کہ صاحب انبیاء اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علم ہی میں ہوتے ہیں، مگر خانوی صاحب کہتے ہیں کہ جیسا حضور کا علم ہے ویسا ہر جانور کو معاذ اللہ اعوذ باللہ تعالیٰ ہر پاگل کو ہے، جملہ بھوائن کو حاصل ہے، مجنوں کو بھی حاصل ہے۔ دوسرا یہ کہتا ہے کہ شیطان کو بھی ایسا علم حاصل ہے۔ استغفر اللہ ربی، ہماری سمجھ یہ نہیں آتا۔ اور اس سے کچھ پہلے یہ لکھتا کہ علمی جیل روح مبارک علیہ السلام کا تشریف رکھنا اور ملک الموت سے افضل ہونے کی وجہ سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ علم آپ کا ان امور میں ملک الموت کے برابر بھی ہو کہ جائے کہ زیادہ۔ اس عبارت میں خلیل احمد امبیڈری صاحب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم سے ملک الموت کے علم کو وسیع مانا، اور اس کے بعد علماء حرمین نے جب ان کی گرفت تھی تو انہوں نے ایک اور رسالہ مارا نہلے پہ دہلا، وہ کیا ہے؟ المحند۔ المحند میں لکھتے ہیں کہ ہمارے علماء بارہا اس کی تصریح بیان کر چکے، اس کی تصریح کر چکے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ فلاں کا علم نبی علیہ السلام سے زیادہ بس وہ ہمارے نزدیک کافر ہے۔ ارے بھائی ہماری سمجھ نہیں آتی، ایک کہتا ہے ایمان والا، دوسرا کہتا ہے کافر ہے، تو ہم کیا ہے؟ دوسرا اسے کافر کہتا ہے، وہ اسے کافر کہتا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم تو بہت سیدھے آدمی ہیں، ہم کہتے ہیں یہ دونوں سچے قسم خدا کی۔ ٹھیک ہے نا؟ دیکھو ہم کسی کی کوئی برائی نہیں کر رہے، وہ کہتا ہے تو کافر، وہ کہتا ہے تو کافر، ہم کہتے تم دونوں سچے، دونوں غلط تو نہیں کہہ رہا۔ ہم دیکھو کسی کو جھوٹا نہیں کہہ رہے، ہم کہتے ہیں یہ دونوں سچ کہتے ہیں اور حقیقت میں سچ کہتے ہیں۔ ہمارا مذہب تو بالکل واضح ہے، ہمارا مذہب تو بالکل آیا ہے۔ بات دوسرا اختیار کر گئی، عرض یہ کر رہا تھا لوگ کہتے ہیں صاحب جب دیکھو محفل میلاد یہ لوگ منایا کرتے ہیں تو لیجیے ہم روزانہ یا ہفتے میں یا مہینے میں محفل میلاد کیوں مناتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں صاحب وہ تو سال میں 7 ایک بار آتی ہے۔ ابھی آپ کو غلط فہمی ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ جس مہینے میں حضور پیدا ہوئے وہ مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے، اور جس دن حضور پیدا ہوئے وہ دن ہفتے میں ایک بار آتا ہے، اور جس وقت حضور پیدا ہوئے وہ روزانہ ایک بار آتا ہے۔ تو روز بھی اگر ہم محفل میلاد منائے تو روز بھی محفل میلاد کا ایک وقت آتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا سر پھرا اگر ہم پر الزام بھی لگاتا ہے تو یہ الزام لگاتا ہے کہ سوائے ذکر رسول کے ان کو تو کچھ نہیں آتا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کے مکان میں کوئی آم کا درخت ہو، نیم کا درخت ہو، اور آپ اٹھ کر روزانہ اس بیچارے کو پانی ڈالیں، روزانہ پانی ڈالنے لگ جائے تو ایک دن وہ درخت آپ سے کہنے لگ جائے مالک مکان صاحب آپ تو کبھی بریانی کھاتے ہیں، کبھی گائے کا گوشت کھاتے ہیں، کبھی مرغی کھاتے ہیں، کبھی مرغا کھاتے ہیں، کبھی حلوہ کھاتے ہیں، کبھی مانڈا، اور مجھے روزی پانی پانی آپ ڈالتے ہیں، تو ایک دن آپ کڑوا تیل ڈال دیا کریں، ایک دن ڈالڈا گھی ڈال دیا کریں، ایک دن اصلی گھی ڈال دیا کریں، کسی دن ناریل کا تیل ڈال دیا، کبھی کبھی پانی ڈال دیا کریں۔ حضور بتائیے مجھے پیڑ میں اگر آپ ایک دن سرسوں کا تیل ڈال دیں، دوسرے دن کھوپرے کا ڈال دیں، کسی دن گھی ڈال دیں، تو اس پیڑ کا بیڑا غرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا، یقیناً ہوگا، اس لیے کہ تیل کی سیرابی صرف پانی سے ہوتی ہے اور مصطفیٰ کے غلاموں کی سیرابی صرف ذکر مصطفیٰ سے ہوتی ہے۔